جہاں پر ابھی ہم سب آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، اسی گھر میں تحریک نجات جب چل رہی تھی، 1993 کی بات کر رہا ہوں، پرویز صاحب کو یاد ہوگا، یعنی میرے 80 سالہ دادا مرحوم کو پولیس اٹھا کے لے گئی اور میں اس وقت بچہ تھا۔ پھر گورنمنٹ کالج کا اسٹوڈنٹ تھا، میں اور میرے مرحوم چچا عباس شریف صاحب 6 مہینے جیل کاٹ کے آئے، اور عدالت ضمانتیں دیتی ہے، بری کرتی ہے۔ میرا کیس سکواش کیا، انہوں نے کہا یہ تو اس کی عمر ہی نہیں تھی، اس کو مقدمے میں 6 مہینے جیل رکھا۔ تو کارکنوں میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں، 10 سال مشرف کے جس کارکن کو اٹھایا جاتا تھا، تھانوں میں اس پر تشدد کیا جاتا تھا، اور آج بھی مجھے یاد ہے یہ پرویز رشید صاحب، ان کو گرفتار کیا گیا، ہمارے کارکنوں کو گرفتار کیا گیا، اور ان کے چھوٹی بچے اور بچیاں جب پولیس دیوار پھلانگ کر چادر چار دیواری کا تقدس پامال کر کر گھروں میں گھستی تھی، رات کے وقت جب بچے سو رہے ہوتے تھے اپنے باپ سے اپنی ماں سے لپٹ کر، اور جب گھسیٹتے ہوئے ڈنڈے مارتے ہوئے کارکنوں کو لے کے جاتی تھی، تو وہ بچے جو اپنے باپ کو اس طرح دیکھتے تھے وہ ذہنی مریض بن گئے۔ میں ایسے کئی گھروں کو جانتا ہوں۔ تو کارکنوں، آپ کی قربانیوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں، سلوٹ دیتا ہوں۔ میری بات سنو، ابھی نعرہ نہ لگائیں۔ پھر 4 سال بدترین انتقام، ہمارے قائد کو جیل میں ڈالا، شاہد عباسی صاحب، احسن اقبال صاحب، خواجہ سعد رفیق صاحب، سلمان رفیق صاحب، حافظ میاں نعمان صاحب، حنیف عباسی صاحب، کس کا ذکر کروں میں؟ اور کہا کہ یہ سب کو میں جیلوں میں ڈال دوں گا۔ بدترین انتقام جو کبھی مشرف دور سے بھی حدیں پار کر گیا، یہ انتقام جو ہے۔ صبح شام اس آدمی کا ایک ہی کام تھا کہ شریف فیملی کو گرفتار کرو، مسلم لیگ نون کے لوگوں کو گرفتار کرو۔ کئی مہینے لوگ پابند سلاسل رہے۔ عمران نیازی آج قوم پوچھتی ہے، وہ تمہارے 2 رزن جو کہتے تھے کہ $200 ارب آئے گا، وہ $200 ارب کیوں نہیں آیا؟ تم نے ساری اپوزیشن کو جیل میں ڈال دیا۔ آج اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ جب یہ شخص آیا جو ریاست مدینہ کا جھوٹا دائی بنتا ہے، اس نے آتے کیا یہ غریبوں کے جھونپڑے گرا دو، یہ غریبوں کی دکانیں گرا دو، یہ ناجائز تجاوزات ہیں۔ بندہ پوچھے کہ جو بنی گالا کا محل تم نے کھڑا کیا ہے، جو سب سے بڑے ناجائز تجاوزات کا کیس سپریم کورٹ میں آیا، تم نے لاکھوں میں وہ ناجائز تجاوزات کو ریگولائز کر لیا، وہ گناہ جو ہے وہ ثواب بن گیا، اور غریب کی جھونپڑی جو ساری عمر کی کمائی اس کی تھی، تم نے اس کو گرا دیا۔ تو کیا یہ ریاست مدینہ ہے؟ اب یہ کہتا تھا تلاشی دو نواز شریف، تلاشی دو شہباز شریف۔ 4 سال جیلوں میں، عدالتوں میں پیشیاں بھگتتے رہی آپ کی قیادت، کوئی بات نہیں۔ مشکل وقت آتا ہے، اللہ کاٹ دیتا ہے۔ میں آج مسلم لیگ نون کی قیادت کی، کارکنوں کی جیلوں کی تذکرہ نہیں کرنا چاہتا، میں اس سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، عمران نیازی تم نے ہم سے انتقام لینا تھا، کوئی بات نہیں، لیکن اس چکر میں تم نے پاکستانی عوام کو مہنگائی کی چکی میں پیس دیا۔ بچے رات کو، آپ بھی بچوں والے ہیں نا، رات کو جب بچہ دودھ کے لیے روتا ہے تو کلیجے کو ہاتھ پڑتا ہے کہ نہیں جلدی سے دودھ دیں؟ آج اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ رات کو کئی بچے
جب روتے ہیں تو ماں باپ کے پاس جھوٹی تسلیوں کے علاوہ اس کو دودھ دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا. آج بچے رات کو بھوکے سوتے ہیں. دہاڑی دار مزدور آپ دیکھتے ہیں سڑکوں میں بیٹھے ہوتے ہیں. ان کی آنکھیں کبھی دیکھی ہیں؟ کوئی بلاتا ہے دہاڑی کے لیے تو ان کی آنکھوں میں چمک آ جاتی. آج وہ دہاڑی دار مزدور صبح بیٹھتا ہے, رات کو خالی ہاتھ لوٹتا ہے. بچے اس کے کپڑے نوچتے ہیں کہ ابو کھانا کہاں ہے. عمران نیازی, تم نے ایسے نئے پاکستان کو دیا جہاں پر آج دہاڑی دار بھی گھر واپس جاتا ہے تو اس کی آنکھوں میں ٹپ ٹپ آنسو ہوتے ہیں کہ بچوں کے کھانے کھلانے کے لیے دہاڑی نہیں بنی. کسان, میں ساؤتھ گیا کئی مرتبہ, مجھے لوگوں نے پکڑ کے کہا کسانوں نے کہ میاں صاحب کھاد نہیں ملتی یہاں پر, اور یہ کہتا ہے کہ کھاد وافر مقدار میں موجود ہے. اس کو میں کہتا ہوں نیازی صاحب اترو بنی گالا کے اونچائیوں سے, اپنی انا کے پہاڑ کو توڑ کر گلی محلوں میں عوام کا حال پوچھو تو لوگ تمہیں بتائیں گے کہ تم نے اللہ کی مخلوق کے ساتھ کتنا ظلم کیا. پھر تلاشی کی بات کرتے ہو, تلاشی کی بات کرتے ہو. وہ ہم نے تو تلاشی دے لی. براڈ شیٹ کا وہ جو آدمی ہے موسوی, اس نے بیان دے دیا, معافی مانگ لی قوم سے. نیشنل کرائم ایجنسی یو کے کی یہ جو کیس آج چل رہے ہیں, آج بھی میں پیشی بھگت کے آیا ہوں, وہ لندن کی کرائم ایجنسی نے کہا کہ 22 مہینے میرے بھائی کا اکاؤنٹ منجمد رکھا کہ جی انکوائری ہو رہی ہے. انہیں 22 مہینے بعد کہا کہ شہباز شریف کے خلاف ایک پائی کی منی لانڈرنگ ثابت نہیں ہوئی. تو میں بات یہاں پر اپنی ختم کروں گا کہ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ میں جسے عزت دیتا ہوں, اللہ کیا کہتا ہے, میں جسے عزت دیتا ہوں اسے عزت کوئی چھین نہیں سکتا, اور میں جس کے مقدر میں ذلت رکھتا ہوں اسے کوئی عزت دے نہیں سکتا. تو نیازی صاحب, یہ سیاسی داؤ پیش تو چل رہے ہوں گے, لیکن میں ایک کارکن کے ناطے بتاؤں, یہ سیاسی پکڑ نہیں ہے, تم اللہ کی پکڑ میں ہو. تم نے ان پاکستان کے نوجوانوں کو 1 کروڑ نوکریوں کا جھانسا دے کر لاکھوں لوگوں کو بے روزگار کر دیا. تم نے 50 لاکھ گھر کا ڈھونگ رچا کر لوگوں کے گھر گرا دیے, لوگوں کو بے گھر کر دیا. آج ہیلتھ کارڈ جو مسلم لیگ نون کا انیشیٹو تھا, آج بہاولپور وکٹوریا ہاسپٹل میں لوگ ہیلتھ کارڈ لے کے جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس دوائیاں نہیں اسپتال میں, جاؤ باہر سے دوائیاں خریدو. در بدر ہو رہے ہیں مریض. کینسر کی دوائیاں جو شہباز شریف نے مفت کر دی تھی, آج کینسر کے مریض در بدر رول رہے ہیں. ڈائلسس مفت ہوا کرتا تھا. آج 74 سال میں جو پاکستان کا حال کبھی نہیں دیکھا نہ سنا, آج یہ قوم عذاب میں مبتلا ہے. یہ صحیح کہتا تھا کہ سونامی آیا ہے, اس کو کوئی کان میں بتا دیتا کہ سونامی تو تباہی کا نام ہے. ایک سچ بولا اس نے زندگی میں کہ سونامی لے کے آئیں گے, اور یہ پاکستان میں 4 سال میں معیشت کی تباہی, قانون انتہا کا اندرونی خلفشار, غلیظ زبان جلسوں میں استعمال کرتا ہے. کبھی کہتا ہے میرے بندوق کے نشانے پہ شہباز شریف ہے, کبھی کہتا ہے میں سڑکوں پہ گھسیٹوں گا, جیلوں میں ڈالوں گا. تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے. آج آپ کو ملنے کا مقصد یہ ہے, ایک منٹ, آج آپ سب کو ملنے کا مقصد یہ ہے, سیاست کو الگ کر دیں, جماعت کی ترجیحات کو الگ کر دیں, اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے مجھے بتائیں کہ آج بچوں کی بھوک, مزدور کی بے روزگاری, ایک بیٹے کی بے بسی جو اپنی بیمار ماں جو بستر مرگ پر پڑی اس کی دوائی نہیں خرید سکتا, آج معیشت جو آئی سی یو میں ہے سسکیاں لے رہی ہے, یہ وہی معیشت ہے جو نواز شریف کے دور میں 5.8% پر ہم چھوڑ کر گئے تھے.
اور میں چیلنج کرتا ہوں پاکستانی عوام کی توسط سے عمران نیازی کو، 3200 ارب، 3200 کروڑ کی بات نہیں کر رہا ہوں، 3200 ارب کے منصوبے نواز شریف کے دور میں سی پیک، لاہور ملتان موٹر وے، سکر موٹر وے، حاصل پور بہاولپور روڈ، خانے وال لودرا روڈ، یہ پی کے ایل آئی پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ جس کو اس نے آج بالکل برباد کر دیا. باہر سے ڈاکٹرز آئے، اس نے کہا کہ شہباز شریف کا منصوبہ اس کو نہیں چلنے دینا. اور بھائی غریب آدمی کا وہاں پہ لیور ٹرانسپلانٹ ہو رہا تھا. یہ میٹرو بس ملتان کی میٹرو بس اور پنڈی کی میٹرو بس کتنے بڑی؟ 74 ارب میں 3 میٹرو بس. اور یہ جو پشاور کی جو میٹرو بس ہے جو چلتی کم اور جلتی زیادہ، کتنے بنی پتہ ہے؟ 125 ارب. 125 ارب. اس کی جو ورکنگ تھی وہی ٹھیک نہیں تھی. تو عمران نیازی، نیب کے پیچھے چھپ لیا تم نے. آج میں نے اسپیکر کو بھی کہا ہے قومی اسمبلی کے کہ تم تھکتے نہیں تھے تم لوگ. منی لانڈرنگ، چور ڈاکو، اللہ کا اپنا قانون ہے. وہ انگریزی میں کہتے ہیں what goes around comes around. نیازی صاحب لاکھ کوشش کی تم نے کہ نواز شریف کے خلاف کچھ نکال لاؤ، شہباز شریف کے خلاف کچھ نکال لاؤ، جیلوں میں ڈالا. ایف آئی اے کو کہا، بشیر میمن کی کہانیاں سنی ہے نا آپ نے، وہ سچی کہانیاں ہیں. لیکن جیلیں ہم نے کاٹ لی اللہ کے فضل سے. پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکنوں نے تھانے، کچہریاں، جیلیں بھگت لی. ایک پائی کی کرپشن مسلم لیگ نون کی قیادت کے خلاف نہیں نکلی. لیکن یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کا قانون ہے کہ جو الزام یہ ہم پر لگاتا تھا جھوٹے، آج اللہ کی قربان جاؤں وہ جو فورن فنڈنگ کیس ہے الیکشن کمیشن کی اسکروٹنی کمیٹی کے پاس، چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ عمران نیازی نے منی لانڈرنگ کی ہے، عمران نیازی نے اپنے اکاؤنٹ چھپائے ہیں، ٹی بوائز کے نام پیسے منگائے اور اپنے دستخط سے اسٹیٹ بینک کو اپنے اکاؤنٹس ڈکلیئر نہیں کیے. یہ قوم نے تو عدم اعتماد بہت پہلے کر دیا تھا، اور آج قومی اسمبلی میں عدم اعتماد کیا تو یہ کہتا تھا نا گھبرانا نہیں. وہ آج تمہاری ٹانگیں کیوں کانپ رہی ہیں؟ آج ایک ہارے ہوئے شخص کی طرح تمہارے منہ سے گالیاں کیوں نکل رہی ہیں؟ یہ مگرمچھ کے آنسو مت بہاؤ. تمہارے پلے کیا ہے؟ تم نے کرتوت کیا؟ تمہارے پلے تم نے کیا دیا عوام کو؟ بھوک کے علاوہ، بے روزگاری کے علاوہ، گالیوں بدتمیزی کے علاوہ. پھر ریاست مدینہ کی بات کرتے ہو. اب تمہیں بتائیں گے، پاکستان کی عوام بتائیں گے. اور اب تمہاری تلاشی کی باری آن پہنچی ہے. اور اسپیکر قومی اسمبلی کو کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ میں بھی تھوڑی مورل کریج ہو، آپ کا بھی نام فورن فنڈنگ کیس میں آ گیا ہے، آپ نے بھی اکاؤنٹ چھپائے ہیں، تھوڑی سی اخلاقی جرات ہو تو عمران نیازی کا یس مین بننے کے بجائے قوم سے معافی مانگو اور گھر چلے جاؤ. گھر تو ویسے بھی آپ لوگوں نے سب نے جانا ہے، عزت سے چلے جاؤ. میں آتا ہوں اپنے مدعے کی طرف. یہ لانگ مارچ جو انشاءاللہ یہاں سے میں اور مریم بہن لے کے جائیں گے، اس کے عزائم سیاسی نہیں ہیں. آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہم سب نے اس دنیا میں آئے ہیں نا، جانا ہے واپس. قیامت والے دن اللہ سوال کرے گا ہم سب سے کہ جب میری مخلوق بھوکی تھی، جب میری مخلوق کے بچے دودھ کو ترستے تھے، جب میرا مزدور بے روزگار تھا،
اور جب یہ شخص جھوٹ بول کر لوگوں کے زخموں پر نمک چھڑکتا تھا کہ مہنگائی نہیں ہے، تو آپ نے کیا کردار ادا کیا؟ تو آج نہ صرف میں مسلم لیگ نون کے کارکنوں، خواتین اور یوتھ سے مخاطب ہوں، بلکہ پوری قوم سے مخاطب ہوں کہ یہ کسی کی سیاسی بقا کا معاملہ نہیں ہے، یہ پاکستان کی بقا کا معاملہ ہے۔ اور اگر یہ بیماری، یہ عذاب زیادہ دیر پاکستان پہ رہا تو پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان ہو سکتا ہے۔ انشاءاللہ اس کی نوبت نہیں آئے گی، اور کل ہم یہاں سے جب نکلیں گے تو پوری قوم ہمارے ساتھ نکلے گی۔ 27 مارچ کو سرکاری وسائل پر جو تم نے تماشا لگانا ہے، تمہارا تماشا لوگ 126 دن کا دھرنا دیکھ چکے ہیں۔ اب تم نے جتنے تماشے لگانے تھے لگا لیے۔ اب اللہ سے ڈر کر کہتا ہوں، یہ پاکستانی قوم نکلے گی اور تحریک عدم اعتماد اللہ نے چاہا تو بہت بھاری اکثریت سے کامیاب ہوگی، اور ہم تمہیں بنی گارا سے اتار کر، تمہیں انا کے پہاڑ سے اتار کر عوامی عدالت میں پیش کریں گے۔ اور ان لوگوں کو تم نے جو جھوٹے خواب دکھائے تھے، جو سبز باغ دکھا کر الیکشن چوری کر کر تم آئے تھے، تمہیں اپنے گناہوں کو قبول کرنا ہوگا، اور سب سے بڑی سزا عوامی عدالت کی سزا ہوتی ہے، تمہیں وہ سزا ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو میرے ساتھیوں، گفتگو یہی کرنی تھی آج، باقی گفتگو کل لانگ مارچ پہ کریں گے۔ اور ایک بات بتا دوں، اسی گھر سے نواز شریف صاحب اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر عدلیہ کے لیے لانگ مارچ کی تھی، اور چند سو ہزاروں لاکھوں میں بدلے تھے۔ آج پھر قوم کو ایسے سنگین چیلنجز درپیش ہیں کہ پاکستان کے لیے ہمیں نکلنا ہوگا۔ اب ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ، عمران نیازی کو نکالنے کے لیے نکلو گے؟ پاکستان کے عوام کے زخموں پہ مرہم رکھنے کے لیے نکلو گے؟ کمر توڑ مہنگائی کے خلاف کل نکلو گے؟ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو اور ہمیں اپنے نیک مقاصد میں کامیاب کرے۔ ٹھہرو اب نعرہ لگائیں گے، ایک منٹ میری بات سنو۔ نعرہ میں لگاؤں گا، آپ جواب دیں گے۔ نواز شریف، ایک اور دفعہ، نواز شریف، شہباز شریف، کارکنان پاکستان مسلم لیگ نون۔ یہ تھے آپ کے اور ہمارے ہر دل عزیز قائد، نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن، جناب حمزہ شہباز شریف صاحب۔ قائدین محترم، آپ نے ہاتھ کھڑے کروائے، یقین کریں کل جب آپ اس کمر توڑ مہنگائی کے خلاف نکلیں گے انشاءاللہ، اس عمرانی آمریت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نکلیں گے انشاءاللہ، قوم کی بیٹیاں، قوم کی بچیاں، قوم کی مائیں، قوم کی بہنیں، قوم کے بھائی آپ کے شانہ بشانہ اسلام آباد جائیں گے اور عمران نیازی کو بھگا کے واپس آئیں گے انشاءاللہ۔ اب میں جس جرأت مند شخصیت کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں، اپنے باپ کی وہ بیٹی کہ جس نے کبھی باپ کا سر نہ جھکنے دیا، بیٹوں سے بڑھ کے اپنے والد کا اور اپنے کارکنوں کا ساتھ دیا۔ عمران نیازی، جو تم کانپے ٹاننے کی باتیں کرتے ہو، تمہاری کانپیں صرف اور صرف مریم نواز سے کامتی ہیں۔ آج آپ کی تالیوں کی گونج میں میرے قائد کی وہ بیٹی اکثر نواز، مریم نواز
پانی